قل اِنَّکُم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا بے شک تم لَتَکْفُرُونَ یقیناً کفر کرتے ہو بالذی اس ذات کے ساتھ جس نے خلق الارض زمین کو پیدا کیا فی یومین 2 دن میں وتجعلون اور تم بناتے ہو لہو اندادا اس کے لیے شریک ذالک وہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ احباب گرامی، زیر نظر آیت سے اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو ذکر کرنا شروع فرما رہے ہیں جن کو عام طور پر آفاقی دلائل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو عقل پر پورے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر انسان کو سمجھایا ہے، اسے دعوت دی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہیں پر مچھر کی مثال بیان کر دیں، کہیں اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال بیان کر دیں، یا اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف، زمین کی طرف، دن رات کی طرف کوئی اشارہ کر دیں، تو یہ وہ دلائل ہوتے ہیں جن کو عقلی دلائل کہا جاتا ہے، یا بسا اوقات ان کو آفاقی دلائل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق کے اعتبار سے دکھائیں گے۔ آفاق جو ہم زمین و آسمان کے اوپر سورج، چاند، ستارے، دن رات کی حرکت، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، کشتیوں کا چلنا، ان چیزوں کا جو ہم روز مرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو آفاقی دلائل بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں نقلی دلائل، نقل جو نون قاف لام کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، نقلی دلائل۔ اللہ تعالیٰ پچھلی اقوام کے حالات نقل کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے اور ہمارے ہاں پھر ان کا درجہ ایک مجرم کی حیثیت سے تھا۔ تو یہاں پر دلائل شروع ہو رہے ہیں آفاقی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے۔ اللہ تعالی سوال کرتے ہیں اور اس سوال کے اندر اس بات میں کوئی شک نہیں، انا کا حرف بھی استعمال کیا گیا ہے۔ انا، آ بھی ایک حرف ہے اور انا بھی ایک حرف ہے۔ آ کا معنی ہوتا ہے کیا، اور انا کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم لَتَکْفُرُونَ یقیناً کفر کرتے ہو بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْن، اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ اِنَّکُمْ میں ڈانٹ بھی ہے، تعجب بھی ہے، اور کفر کے اوپر اظہار ناراضگی بھی ہے کہ تم اپنی حرکت دیکھو کہ تم کرتے کیا ہو، یقیناً تم کفر کرتے ہو۔ اب کفار کئی اعتبار سے اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ مثلا کہیں پر تو وہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کا ساجی بناتے تھے، جیسے اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابلے میں کہہ دیتے تھے کہ اللہ نے ان کو کچھ کرامتیں، کچھ اختیارات اللہ نے ان کو دیے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اللہ تک ہمارے سفارشی ہیں۔ کئیوں نے بتوں کو بنا رکھا تھا، کئی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے یہ کہہ کر کہ اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق نہ ادا کر کے وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے یہاں پر کفر کا معنی ناشکری میں بھی لیا ہے کہ اللہ کی ناشکری بھی تم لوگ ہی کرتے ہو۔ کس اللہ کی ناشکری؟ بالذی، اس ذات کی ناشکری یا اس ذات کا کفر، خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا۔ پورے قرآن کو پڑھیے تو ہر جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے
آسمان، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ صرف زمین کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ میں نے اسے 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کا کوئی حصہ نہ تو اپنے کسی حصے کے خلاف ہے، نہ کسی حدیث کے خلاف ہے، اور نہ ہی کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ ذہنی طور پر انسان کی کم علمی کی وجہ سے یا اس کی غور و فکر کی قوت کم ہونے کی وجہ سے اس کو بعض آیات میں، بعض احادیث میں اگر یہ نظر آئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو اسے چاہیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر وہ اہل علم سے سوال کرے اگر اسے صحیح بات کا پتہ نہیں لگ رہا۔ یہاں پر اول بات جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقط زمین کا ذکر کیا۔ عام آسان سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا وہ مقام ہے جو عوام الناس کو دھیرے دھیرے سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا اراد امرا، اللہ جب کسی شے کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے کن، تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو چھوڑیے، اس آیت کو چھوڑیے، اللہ ہر جگہ پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے 6 ایام کے اندر زمین و آسمان کو اور ان کے مابین چیزوں کو پیدا کیا۔ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے وہاں پر کن کہا، ہو جا، اور پھر وہ 6 دن اس نے لگا دیے ہونے میں۔ اللہ کے ہاں تو کوئی کام لیٹ ہوتا ہی نہیں، اور 6 دن اس کو لگ گئے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ دن نہیں تھے جو آج ہمارا 24 گھنٹے کا دن ہے، کیونکہ اس وقت تو سورج بنا ہی نہیں تھا۔ سورج تو زمین پیدا ہونے کے بعد اللہ نے بنایا ہے۔ یہاں پر ابھی صرف زمین بننے کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ نازیات 30ویں پارے میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، تم زیادہ بنانے میں مشکل ہو یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ نے اس کو بلند کیا، اس کو ٹھہرایا اور اس کو پھیلا دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ نے اس کے اوپر کالی چادر بھی ڈال دی اور اس میں سے سفید چادر بھی نکالی، دن اور رات کی طرف اشارہ ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا۔ اس پھیلانے میں کیا ہے؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اللہ نے زمین سے پانی بھی نکالا اور اس کے اوپر چارہ بھی اگایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، جو کچھ بھی ضرورت تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی ضروریات کو اور زمین کی ضروریات کو درجہ بدرجہ پورا فرمایا۔ اب یہاں پر دن سے کیا مراد ہے؟ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے 2 دنوں میں، یا قرآن میں آتا ہے 6 دنوں میں ہم نے سب چیزوں کو پیدا کر دیا۔ اہل علم نے اس کے 2 معنی لیے ہیں۔ دن سے جو قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دن ہے جو اللہ کے ہاں ایک دن گنا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن جس کی گنتی تیرے رب کے ہاں ایک دن ہے، اس کی گنتی تیرے ہاں 1000 سال ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ بات سمجھ آتی؟ دوسرا ہے کہ یہاں پر یا قرآن کے کسی بھی مقام پر جو اللہ نے 6 دنوں کا یا 2 دنوں کا اللہ نے جو ذکر کیا ہے، اس سے مراد دن نہیں ہے بلکہ دور ہیں، مختلف ادوار ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کہتا ہے کن، ماں کے پیٹ میں اللہ ہمیں بھی کن نہیں کہتا ہے، لیکن ہم 7 مرحلوں سے گزر کر پھر دنیا کے اندر آتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پہلے انسان ایک گندا سا قطرہ ہوتا ہے، پھر اس گندے سے قطرے کو اللہ تعالیٰ خلقنا النطفۃ علقۃ، جمے ہوئے خون کی شکل دیتے ہیں، اور یہ جمع ہوا خون بنتے بنتے 30 دن لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علقہ سے بنتا ہے مضغہ، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اس کو بھی 30 دن لگ جاتے ہیں۔
پھر اس سے ہڈی بنتی ہے، اس کو بھی 30 دن لگ جاتے ہیں، پھر مزید 30 دن گزرتے ہیں تو انسان کا جسم بن چکا ہوا ہوتا ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے 120 دن کے بعد۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو ذکر کیا کہ میں نے ہر چیز کو یا زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 ایام کے اندر پیدا کیا ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ کے ہاں جلد بازی نہیں ہے، بلکہ ہر کام درجہ بدرجہ کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ تدریجن کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے سب کچھ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، اللہ کے ہاں جلد بازی نہیں ہے۔ تو یومین سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو 1000 دن یا پھر دور مراد۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب لوگ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بات تو یہ کر دی، لیکن ابراہیم کو رکھا کہاں پر؟ آدم کو رکھا جنت کے اندر۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر آدم جنت میں پھل نہ کھاتے تو ہم سارے ہی جنت میں ہوتے۔ بھائی کیسے ہوتے؟ اللہ نے پہلے کہا میں نے زمین میں بنانا۔ تو یہ چیزیں درجہ بدرجہ ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ سارے کام ایک دم سے ہو جائیں۔ سورہ المجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، مدینہ کے اندر گئے تھے اللہ کے رسول اور شروع والے ایام کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرض کر دیا ہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہے، لیکن وہ غلبہ کب ملا؟ کتنی دیر بعد؟ 10 سال لگ گئے تھے وہ غلبہ ملتے ملتے۔ تو ہر چیز اللہ کے ہاں درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ اگر یہی کہنا شروع کر دیا جائے کہ جی اللہ رب العالمین کا ہر کام فوراً ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام اپنے پیمانے کے اور اپنی روٹین اور اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہماری سوچ کے مطابق ہو جائے، کیونکہ اللہ کی صفات وہ بہت اونچی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ عزتوں والا رب اس چیز سے جو تم بیان کرتے ہو۔ ہمارا بیان کیا ہوا ہم جتنی مرضی اللہ کی صفات اور اللہ کی شان بیان کر لیں، ہم اللہ کی شان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہاں پر میرا بھائی اس پوائنٹ کو سمجھیے کہ اس سے مراد یا تو 1000 سال والے دن ہیں یا یہاں پر دور مراد وہ دن نہیں ہے جو، کیوں؟ اس کی واضح دلیل یہ کہ اس وقت تو سورج تھا ہی نہیں جس کی بنیاد پر ہم دن رات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی سب؟ انشاءاللہ اگلی تفصیل بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں